بالکل جائز ہے. قرآن تو کیا کہتا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے. تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں. البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے. جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں. لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں، تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے. تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے. باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے؟ تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں. عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے. ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس. زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں. احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے یہ کلمات. تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کا ورد کر لینا چاہیے. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن. ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو. یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو. اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کی. تو یہ بھی. اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں. رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ بھی میرے جیب میں رکھی ہوتی گاڑی میں، شاید جیب میں پڑی بھی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں. وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے. گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا. یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے. ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے. اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا آدمی، زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی. ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں. ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہو نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استہزار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں. پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟
اللہ کی نعمتیں بھائی. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں, بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو, کس کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیری نعمت ہے, کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا, کہ یہ کیوں ہو گئے, کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے. اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا, تو میں کون سے نمبر پہ ہوں, چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا, یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے, اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا, کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا, اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں, اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے. لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے, اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے, ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو, اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کھلائے گا کون, اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا, فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا, جب وہ گھر جاتا, کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں, تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے, تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا, مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے, انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے, پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے. اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا, کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے, اس لیے نماز کو فوکس کیا. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے, اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے. یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی, جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہیں, برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے, کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشعور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے,
میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا, اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی, ساتھ رہنے والی. تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ ہو گئے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی ذمہ کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے. تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم میں بولوں گا نا, وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے, لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسا ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی بھی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہیں نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے. اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی.
تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے، لیکن بعض ہوتا ہے، بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں، ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں، بدگمانیاں، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے، جیسے مرد کو چاہیے نہیں یہ 2 حدیثیں بیان کرتا رہے، تو عورت کو چاہیے زبان سے نا 1 دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ میاں ہے، یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے، میرا آقا ہے، میرے سر کا تاج ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں، اس کی رسپیکٹ، اس کو رسپیکٹ دوں، میں عزت دوں، یہ میرا آقا ہے، آقا ہے، آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں، اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ بہت خاندانی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے، دوسرا تسبیح نہ پڑھے، پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ سربراہ سربراہ، آقا ہے آقا ہے، اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی، تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی، اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی، تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا، دیکھو یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں، میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ. ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، O لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اس کو آج پتہ چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم، وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات، تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. مائنڈ ہے، یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا؟ یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے، بے یار اف. پتا چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے، اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں. میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ نہیں بتائے گا، آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت، دنیا کو لات مارنا آئے گا. پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا، تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی، جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟
تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے، گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں، ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھی ڈرامہ دیکھ کر. ایسے ایسے زولک کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائیڈ کی مانگ نکال کے. وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے. آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ. تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا، وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھایا، یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا، ومن اراد الآخرہ، جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی، تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے، اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا. صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اسے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے کہ جی ٹماٹر بیچوں گا. مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا ہم کیا کریں گے؟ اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی، اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے. کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی. ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا، وہ کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں جو بظاہر ہو گیا. آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے، لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے. اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے. وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا، یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے؟ بولو آخرت. تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ، تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. ومن اراد الاخرہ،
جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ، اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب بولو ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیا۔ تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت۔ دوسری کوشش وسعی، کوشش بھی کرے، صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں۔ اب کر نہیں رہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں، امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں آپ۔ جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا، کیا خیال؟ ہل ہی نہیں رہے آپ۔ تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے، وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ نے، تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا۔ نیتیں کر کے پڑے رہو، ہمت نہ کرو، عمل نہ کرو، پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل ہو نہ سکے، پھر اللہ اجر دے دیتا ہے۔ جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی، بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا، اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی، کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی، اللہ نہیں مانے گا۔ آج کتنے ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، ناچنے والے